خلاصہ: اس افسانے کا مرکزی کردار خود مصنف کی ذات ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن علاقے کے حاکم اعلیٰ نے مجھے خط بھیجا جس میں ملاقات کی خواہش ظاہر کی گئی تھی۔ مصنف کہتے ہیں کہ میں ان معاملات میں دلچسپی نہیں رکھتا اور ان لوگوں کو بھی برا بھلا کہتا رہتا ہوں جو بہانے بہانے سے ان حکام سے تعلق بنانے میں فخر سمجھتے یا ان لوگوں کو مختلف تقریبات میں صدارت کے لیے تجویز کرتے ہیں۔ یہ دعوت نامہ نہ صرف مصنف کے لیے بلکہ ان کے تمام دوستوں کے لیے بھی ایک مشکل کن فیصلہ تھا۔ ہر چند کہ میں ان سے ملنے کا خواہش مند ضرور تھا مگر ان کا عہدہ میرے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ اگر میں خود ان سے ملنے جاتا تو لوگ اسے خوشامد اور عہدہ پرستی کا نام دیتے اور مجھے کسی بھی صورت یہ بات گوارا نہ تھی۔ جب میں نے اس سلسلے میں اپنے دوستوں سے مشورہ کیا تو سب نے یہی مشورہ دیا کہ حاکم ضلع کی خدمت میں حاضر ہونا نہ صرف آپ کی شان کے خلاف ہے بلکہ دوسرے لوگوں کی نظر میں بھی آپ کی وقعت کم ہو سکتی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ دوستوں کے مشوروں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ حاکم ضلع کی دعوت کو محض اس وجہ سے ٹھکرانا کہ وہ ایک اعلیٰ عہدے کے افسر ہیں غلط بات ہوگی۔ اس لیے میں نے ان کی دعوت قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا اور میں نے اس ملاقات کو راز رکھنا چاہا مگر نامعلوم لوگوں کو کیسے خبر ہو گئی اور پورے علاقے میں ہماری اس ملاقات کا چرچا ہو گیا اور لوگوں نے از خود یہ سمجھ لیا کہ اب حاکم ضلع ہر کام میری مرضی اور مشورے کے مطابق کرتے ہیں۔ یہ بات مشہور ہوتے ہی مصنف کے ہاں ہر کوئی مختلف مسائل لے کر آنے لگا۔ مصنف نے اس سلسلے میں تمام لوگوں کو یہ کہہ کر منع کر دیا کہ حاکم ضلع سے میرے اس قسم کے تعلقات نہیں ہیں۔ مگر ایک دن میرا پرانا دوست بلدیو جسے میں نے بچپن کے بعد کبھی نہیں دیکھا تھا اچانک چلا آیا اور مجھے میری ہمدردی اور بچپن کی قابلیت کی داستانیں سنا کر تعلقات کا واسطہ دیتے ہوئے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ میرے بڑے بیٹے پر پولیس نے جھوٹا مقدمہ کر دیا ہے اور اب وہ حوالات میں بند ہیں۔ اب تم ہی مجھے اس مشکل اور پریشانی سے نکال سکتے ہو کیونکہ حاکم ضلع سے تمہارے تعلقات کافی اچھے ہیں۔ مصنف بلدیو کی بات سن کر بلا مشکل میں پڑ گیا اور بلدیو سے کوئی عذر پیش نہ کر سکا۔ بلدیو جب رخصت ہوا تو مصنف اس کی خواہش کو بلا کر اپنے کام میں مصروف ہو گئے اور اس کی سفارش کو حاکم ضلع کے سامنے پیش کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ایک ہفتے بعد بلدیو اپنے بیٹے کے ساتھ دوبارہ آ پہنچا اور مصنف سے اظہار تشکر کرنے لگا کہ آج اس کی وجہ سے میرا بیٹا حوالات سے آزاد ہو گیا اور بتایا کہ حاکم ضلع نے جھوٹا مقدمہ درج کرنے پر داروغہ کو ڈانٹ پلائی اور میرا بیٹا باعزت رہا ہو گیا اور یہ سب کچھ تمہاری سفارش کی بدولت ہوا۔ اور مصنف کو ڈھیر و تحائف پیش کرتے ہوئے بلدیو عاجزی اور شکر گزاری کے کلمات سے مصنف کا شکریہ ادا کرنے لگا اور مصنف اس سے یہ بھی نہ کہہ سکا کہ یہ سب قدرت کی مہربانی کا کرشمہ ہے، اس میں کوئی دخل نہیں۔ مصنف کی طبیعت نے گوارا نہ کیا کہ وہ اس مفت اور بلا معاوضہ انعام و اکرام کو ٹھکرائے۔ اسے کہتے ہیں مفت کرم داشتان، مفت میں جو بھی مل جائے کچھ برا نہیں۔